الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل شانہ دی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اور آپ دی آل و اصحاب۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید نو ہدی للناس بنا کے نازل فرمایا ہے، تمام انسانوں دی ہدایت دے واسطے نازل فرمایا ہے، لیکن اس دی رہنمائی تو اس دی ہدایت تو فائدہ حاصل کرن دیاں استفادہ دیاں کچھ شرطاں نے جنہوں نے ابتدا بیان کیتا گیا ہے۔ سورہ البقرہ دی ابتدائی آیات دے اندر یہ شرائط بیان ہوئی ہیں۔ ہر وہ شخص جڑا بھی اس کا مطالعہ کرے، وہ مسلم ہوئے تو پاویں غیر مسلم، اس نوں اس کتاب دے بارے تعارف حاصل کرن لگیاں یہ گل دس دیتی گئی ہے کہ اگر وہ فلاں چیزاں نوں ملحوظ رکھے گا اور اگر وہ دے اندر یہ اوصاف ہوئے تو قرآن مجید وہ تے اپنی ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ جو پہلی چیز جڑی ہے وہ ہے کہ اپنے دل دے شک نو دور کرے، تذبذب نو دور کرے، دل صاف ہوئے، وسیع ظرف ہوئے، کھلے دل دے نال عقل سلیم دا استعمال کر کے انصاف پسند طبیعت دے نال قرآن دا مطالعہ کرے۔ ان شرطاں دا ذکر پچھلے خطبے دے اندر عرض کیتا سی، لیکن چونکہ یہ شرائط جڑیاں نے ساریاں بیان نہیں سن ہو سکیاں، اس واسطے کچھ مزید چیزاں دا ذکر کرنا ہے۔ پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیتی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جڑی لا رائب ہے، اس کے اندر شک شبہ کوئی نہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے۔ اور دوسری شرط یہ بیان کر دیتی کہ یہ انہاں لوگاں دے واسطے رہنما کتاب ہے جنہاں دے اندر بریاں چیزاں تو بچن دی طلب ہے اور اچھیاں چیزاں نو اختیار کرن دی جستجو ہے۔ اور تیسری شرط یہ بیان کیتی کہ جڑے لوگ حواس خمسہ دے دائرے چوں باہر نکل کے محسوس کرتے ہیں کہ حواس دی دنیا تو باہر بھی کوئی دنیا ہے، بے شک ساڈے حواس دے دائرے چوں نہیں ہوندی یا ساڈے قابو چوں نہیں ہوندی یا اسی اس نوں گرفت نہیں کر سکتے،
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ تو انہوں دی عقل انہوں دا فہم اس کو قبول کرے گا۔ چوتھی شرط یہ بیان ہوئی سی کہ جڑے لوگ دنیا بندہ بن کے رہن کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نو اپنا خالق منتے ہیں، کائنات دا خالق منتے ہیں، تو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مخلوق نے، محکوم نے، اور اللہ دے دیتے رزق تے پل دے۔ جنہ لوگوں کا یہ خیال اس طرح کا ہے وہ کسی بھی مذہب دے وچ ہون، کسی بھی مسلک ہون، قرآن مجید جدوں انہوں نے اپنی عبادت کا طریقہ دسے گا تو انہوں دنیا دیاں باتاں دے بالمقابل نظر آئے گا کہ واقعتاً قرآن مجید نے جڑا عبادت کا طریقہ مقرر کیتا ہے یہ زیادہ بیسٹ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ پنجویں شرط جڑی بیان کیتی ہے قرآن نے وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والی بیان کیتی۔ جڑے لوگ دنیا کے اندر شح قلب دا، دل دی بیماری دا شکار نے، دل دی اخلاقی بیماری، یعنی جنہ دے دل دے اندر وسیع ظرفی نہیں، بخل ہے، بخالت جڑی ہے یہ آدمی نو دوسری دنیا دی خدمت خلق کرن دی اجازت نہیں دیندی۔ انہوں شوہ نفس کیا گیا ہے۔ قرآن مجید یہ گل کہی گئی ہے کہ جڑا آدمی شوہ نفس دا دل دے قبض دا شکار ہے وہ قرآن مجید تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن مجید یہ کہندا ہے کہ جو کچھ انسانوں حاصل ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی دیتی ہوئی امانت ہے، وہ دا استعمال اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام دے اندر دسیا ہوا ہے۔ جیڑا بندہ وسیع ظرف ہے، دل دا کھلا ہے، خدمت خلق کرنے والا ہے، وہ دے سامنے جدوں یہ چیز آئے گی تو دنیا دے جڑے ادھیان نے انہوں دے بالمقابل وہ دیکھے گا کہ اسلام نے زیادہ بیسٹ اور بہترین احکام دیتے ہیں، اور اتنا دائرہ وسیع کر دیتا ہے کہ انفاق نو خرچ کرن بہت وسیع میدان فراہم کیتا ہے، اپنی ذات تو لے کے فی سبیل اللہ تک اس کا دائرہ کھول دیتا ہے۔ اس واسطے ایک شرط کے طور پہ بیان کیتی ہے جڑے لوگ اس طرز دے نے، یہ مثالاں تے تاریخی بڑیاں نے، بڑا مشہور قصہ ہے نا حاتم طائی دا، حالانکہ وہ کوئی مسلمان بندہ نہیں سی ہے، جس طرح اور لوگ بت پرست وہ بھی سی، لیکن وہ چونکہ بڑا سخی سی تو وہ دی سخاوت آج بھی دنیا کے اندر مشہور ہے۔ خدمت خلق کرن دا ایک جنون سی، جذبہ سی، اس جذبے نے انہوں حالت کفر وچ ہون دے باوجود مشہور و معروف کر دیا، بڑا نام پیدا کیتا اس نے۔ تو اس حوالے نال اگر یہو جہے بندے نوں قرآن دی تعلیم سامنے آ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ فوراً انہوں قبول نہ کرے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق دا بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دے وچ نا کوئی قید نہیں رکھی کتنے خرچ کرے، بڑا جملہ عام رکھا ہے کہ جو کچھ اساں انہوں نے دیتا ہے، جو ساری عنایات نے یہ انہوں نے خرچ کر دے۔ انسان جڑا ہے اگر وہ جو کچھ انہوں حاصل ہے انہوں اس طرح خرچ کرے جس طرح وہ مالک چاہتا ہے تو وہ دی اپنی شخصیت بھی بنتی، وہ دی اپنی اخلاقیات بھی بندیاں نے، تو خدمت
خلق بھی ہوتی ہے، خلق خدا نو دا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس واسطے اس کو ایک بنیادی وصف کے طور پہ لے لیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث نے، لیکن قرآن مجید کے مطابق جو حدیث فرمائی ہوئی نے انہوں چ دو ایک دا مطالعہ کریے۔ سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 177 وچ ایک گل فرمائی، ایمان یاد کا ذکر کر کے نا بعد فرمایا وا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ وہ لوگ مومن اصل جو لوگ نے جڑے مال دی محبت دے باوجود دنیا انسان نوں دو چیزاں سب تو پیاریاں، ایک مال ایک اولاد۔ فرمایا مال دی محبت دے باوجود وہ قرابت داراں تے، یتیماں تے، مسکیناں تے، مسافراں تے، منگن والیاں تے انہاں لوگاں تے جڑے جنہاں دیاں گردناں پھس گئیاں ہوئیاں نے کسی وجہ نال، غلامی دی زندگی چ نے یا اسیری دی زندگی چ، انہاں تے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے شعبے نے جڑے بیان ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے حصے نے معاشرے دے جڑے جن کا ذکر آیا ہے، اور اللہ کی توفیق تو بغیر انہاں تے کم نہیں ہوتا بندے کو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ دہر دے آیت نمبر 8 فرمایا ہے، اچھے لوگوں کا وصف بیان کردے ہوئے چنگے لوگ کون ہیں؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ او لوگاں اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے، اللہ دی محبت واسطے کھانے کھلاندے ہیں، مسکیناں نوں، یتیماں نوں تے قیدیاں نوں۔ یہ وصف جڑا ہے یہ آدمی دی زندگی دے وچوں بخل نوں کڈدا ہے، جیڑی چیز وہ دے رستے دی اصل رکاوٹ ہے۔ دین اسلام ہے دراصل ایک تحریک ہے، غلبہ اسلام دی ایک تحریک ہے، علی کلمۃ اللہ دی ایک تحریک ہے۔ اس تحریک دے اندر وہ لوگ ہی چل سکتے ہیں جڑے انہاں وصفاں دے حامل ہون، جڑے انہاں وصفاں دے حامل لوگ نہ ہون وہ غلبہ اسلام دی تحریک دے اندر کم نہیں کر سکتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یا یہ سمجھ لو کہ چند قدم چلن گے نا تو بس ہو جان گے، ختم ہو جان گے۔ اس لیے یہ سمجھایا گیا ہے کہ انہوں نے اوصاف کی انہوں لوگوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقہ، یہ صدقہ کرن دی، خیرات کرن دی اہمیت بیان کی تھی، کتھے کیڑی شے لائیے تو دا کنا فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی صدقہ کرتا ہے، ہر آدمی کرتا ہے، کوئی دنیا دا بندہ ایسا نہیں جڑا کچھ نہ کچھ نہیں کرتا، لیکن دسی یہ گل ہے، تعلیم دیتی کہ صدقے نو اکھاں بند کر کے نہیں، ذرا سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ صدقۃ علی مسکین صدقہ، مسکین دے اتنے صدقہ کرو گے، مسکین نو خیرات دیو گے تو وہ تمہیں صدقے کا ثواب ہو جائے گا، ایک صدقے کا ثواب ہو جائے گا، ایک درجے کا ثواب ہو جائے گا۔ وَحِيَ عَلَىٰ ذِي رَحْمٍ سَنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، اور اگر مسکین قرابتدار ہو گئے، یتیم قرابتدار ہو گئے، کوئی غریب محتاج حاجت مند قرابتدار ہو گئے، وہ خرچ کرو گے وہی صدقہ تو 2 درجے مل جان گے، ایک صدقہ کرن دا، خدمت خلق دا، ایک صلہ رحمی دا۔ اور اس صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے
جہی وجہ نال معاشرہ اس طرح آپس میں جڑ جاتا ہے اور معاشرہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے۔ معاشرے کی بربادی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ انہاں لوگوں کی خدمت نہیں کرتے جنہ کی خدمت انہوں تے فرض ہوتی ہے، اس دائرے چوں نکل کے باہر خدمت کرتے باہر نکل کے وہ عمل کرتے۔ حالانکہ ہر وہ شخص جڑا صدقہ کرتا ہے سب تو پہلے وہ قرابت دار اپنے دیکھنے، اپنا قرابت دار قبیلہ، اپنا کنبہ، اپنے رشتے دار، سب تو وہ پہلے آتے ہیں، ان کا نمبر پہلے رکھے۔ جتوں مرضی قرآن پڑھو یہ تمہیں صدقے کا جو ذکر آئے گا تو سب تو پہلے قرابت داروں کا ذکر آئے گا، نمبر 1 اتنے رکھا ہے اس گل، کیونکہ خاندان بھی، رشتے داریاں بھی اور معاشرہ بھی صحیح معنی کے اندر اسلامی معاشرہ بنتا ہی ہوگا، اور باہمی انہوں کی میل محبت معاشرے کے اندر ادوں پیدا ہوتی ہے جدوں سرمایہ دار تے مزدور آپس میں کھلے دل نہ تعاون کرتے ہون ایک دوسرے کا، اور ادوں کرن گے جدوں ہر ایک کا حق ادا ہوتا ہوگا، اس لیے یہ گل فرمائی۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قال رجل، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چاہتا انہیں کیا، یا رسول اللہ ایو صدقۃ اعظم اجرا، انہیں آن کے سوال ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ سب تو زیادہ اجر والا صدقہ کیڑا ہے، سب تو زیادہ ثواب کس صدقے کا؟ قال، آپ نے فرمایا انت صدق و انت صحیح شحیح تخشی الفقر و تأمل الغنا ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا۔ آپ نے فرمایا کہ تو صدقہ کر اس حالت میں کہ تو تندرست و توانا ہوئے اور مال دی خود تینوں حاجت تے ضرورت ہوگی، تینوں آپ نو ضرورت ہوگی مال دی ضرورت کا واسطے جڑا لفظ استعمال کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شحیح ہونے، یہ قرآن مجید وچ بھی لفظ ہے، شح نفس نو کہتے ہیں، جدوں تینوں زبردست طلب ہوئے مال دی، تیرا دل نہ کرتا ہوئے دین، ادوں صدقہ کر۔ یہ علاج اس دل کا، اس نفس کا یہ ہے کہ تو ٹھیک بھی ہوئے، پیسے نہ پیسہ کما سکتا ہوں، اور حاجت تیرا عالم یہ ہوئے کہ تیرا دل بھی نہ کرے دین نو، شح نفس کا شکار بھی ہوئے، تو شح نفس تو بچن لئی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ علاج، نفس کی خواہشات کا علاج کوئی ٹیکہ نہیں ایجاد ہویا، کوئی انجیکشن نہیں ہے گا دنیا چ، کوئی دوائیاں گولیاں نہیں ہے، نفس کا علاج، خواہش نفس کا علاج عمل دینا۔ اس لیے فرمایا سائل نو کہ انت صدق، تو صدقہ کرے سالت کہ انت صحیح شحیح، تندرست و توانا ہوں اور شوق نفس دا شکار ہوں، تو یعنی تینوں خود حاجت کی ضرورت ہوگی ہوگی، تخشی الفقر، تینوں تنگ دستی کا خوف بھی ہوگی، جتنی دوڑ بھاج ہے نا رزق کمان دی، نفسیاتی طور دے لا شعور دے اندر فقر دا خوف ہے، غریبی دا ڈر ہوتا ہے، پیسے کتوں برتاں گے جے کم نہ کران گے، ضرورتاں کتوں پوریاں کران گے اگر کم نہیں کران گے، ایک تحت شعور خوف ہے پیچھے جڑا آدمی کو اٹھا دیتا ہے، دوڑ بھاج کراتا ہے۔ یہی گل فرمائی تخشی الفقر، تینوں فقر دا ڈر ہوئے، غریب محتاجی دا بھی خوف ہوئے، اس حالت میں تو کر وتأمل الغنا، اور تو تأمل کریں، تینوں ضرورت ہوئے غنی ہو جان دی، دولت مندی دی، ولا تمہل، پھر انج کردا کردا اج کرنے ہیں کل کرنے ہیں، اج کرنے ہیں کل کرنے ہیں، یہ کردیاں کردیاں کر لینے ہیں،
اچھا ہوں کر لینے ہیں کل کر لینے ہیں، یہ سلسلہ جڑا ہے انسان دا کہ آج کا کام کل پہ چھوڑ دینا، یہ بھی بارش فرمایا ہے کہ یہ کردیاں حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، موت آ جاتی، پھر تیری کل اجدا، پھر تیری جان حلق چ آ جاتی ہے، پھس گیا بندہ۔ جدوں حالت ہو جاتی ہے تو بندہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ کل کرنے اج کرنے کردا جیڑا حق ادا کرنا سی انہیں اپنی زندگی چ وہ نہیں کیتا، کل دے اتنے ڈالتا رہا، کل کرنے۔ فرمایا ویلا آ جاتا ہے حتی اذا بلغت الحلقوم، جان حلق چ آ جاتی، قلت لفلان کذا او لفلان کذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں تو کہیں گا اینا فلانے نو دے دیو، اینا فلانے نو دے دیو، ہوں کہتا رہے، ہوں کی کہنے کا تیرے فائدہ ہے؟ قد کان لفلان، ہوں تیرا نہیں ہے، ہوں تو ہے ہی فلاں کا۔ ایک اور حدیث بھی فرمایا، ایک آدمی نے سوال دے جواب فرمایا سی کہ مینوں کدوں کس وقت سے صدقہ کرنا چاہیے گا؟ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ اس وقت جدو تینوں آپ کو ضرورت ہوگی، اور تو جیڑا مال صدقہ کرنا ہے ادھر اور مال کما سکتا ہوں، اور یاد رکھ لے تیرا مال صرف وہ ہے جیڑا تو کھا کے ہضم کیتا، پہن کے پرانا کیتا، اور اللہ دی راہ دے کے تے ذخیرہ کیتا، باقی تیرا مال نہیں ہے۔ یہ جڑیاں گلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیاں ہوئیاں نے، یہ مشاہداتی گلاں نے، ازمائیاں ہوئیاں گلاں نے، جہاں کوئی شک شبہ نہیں ہے انہاں گلاں چ۔ یہ الگ بات ہے کہ سانوں یقین نہ آئے، سانوں یقین نہ آن دا ہی نتیجہ ہے کہ ساری زندگی چ انقلاب نہیں ہوتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، مشکات دے صفحہ نمبر 164 سے۔ یہ ہے پنجواں اصول جڑا قرآن نے بیان کیتا ہوا ہے کہ انہاں لوگوں تے قرآن اپنی ہدایت کے دروازے کھولے گا جنہ دے یہو جے اوصاف ہوں، جنہ دے یہو جے وصف نے، انہاں دی زندگی انہاں اوصاف دے نال مزین ہے۔ وہ جدوں اللہ دی کتاب دا مطالعہ کرن گے تو انہاں نوں سمجھ آ جائے گی کہ اصل کم کرن دا کی دنیا چ انہاں دے ذمے کی فرائضات ہوں، کیا اپنے آپ کو اس کام واسطے تیار پاؤندے۔ اگر وہ دا مطالعہ دے نال نال اپنے آپ کو اس طرح دا بنانے چلے جان تو اس قالب وچ، اس پیٹرن وچ ڈھلدے جان گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، مطالعہ تو کرتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، دو چیزاں ہوندیاں، ایک تعلیم ہوتی ہے، مطالعہ ہوتا ہے، ایک وہ عمل ہوتا ہے۔ اگر ایک کریے تو دوسرا نہ کریے تو وہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ دی حیثیت بالکل انج ہوندی ہے جی میں بارش ہوئے نا، زبردست بارش، تو جے بارش پتھر اتنے پوے تو اس کو دھو کے صاف کر دیندی ہے، جڑا گردا اتنے پیا وہ بھی جانا رہتا ہے، تو پانی دا ایک قطرہ بھی وہ جذب نہیں ہوتا۔ وہی بارش زمین تے پیندی ہے تو زندہ زمین جڑی ہے وہ جذب کر دی، وہ نباتات پیدا ہوندی، خلق خدا دے واسطے، مخلوق خدا دے واسطے رزق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اور میں اس مثال فرمائی ہوئی ہے کہ کچھ اور زمینیں نے جڑیاں اپنے اندر پانی جمع کر لینیاں بارش کا، تو وہ ساری مخلوق پھر اس تو فائدہ اٹھاندی۔ یہ مثالاں اس لیے دیتیاں کہ پتہ چلے کہ کس وصف دے لوگ نے جڑے قرآن پڑھن تو انہاں نوں قرآن تو سبق زندگی دا ملے۔ یہ پنجویں شرط ہے۔ چھویں شرط یہ ہے دنیا دے اندر ہمیشہ یہو جے لوگ رہے نے اور اج بھی ہے، بلکہ ہون شاید انہاں دی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جڑے کسی وحی دے علم تے ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے۔ یہ چیزاں نا رسائل دے اندر، اخبارات دے اندر، کتاباں دے اندر بہت ساری کتاباں اتنے آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا اتنے اج کل یہ عام آ رہی ہیں گلاں، یہو جے سوال آتے
جیڑی آدمی کے اندر نا بے یقینی پیدا کر دے، تشکیک پیدا کر دے۔ پڑھنے والا، دیکھن سننے والا جڑا ہے نا، ان کو چونکہ کتاب الہی کا علم نہیں یا کتاب الہی تے یقین نہیں، یہ وجہ وہ بہت ہی چنگیاں لگدیاں نے گلاں بھی، واقعی گلاں تے بڑیاں فائدے مند نے، تو وہ مائل ہو جاندے نے۔ ان قسم کے لوگوں کی ہن تعداد ود گئی ہے اور ود بھی جائے گی شاید، اگر انہاں لوگوں نے جڑے مسلمان اپنے آپ کو خواندے نے، مومن نے، اس عمل دے وچ حصہ نہ لیا اور کوشش نہ کیتی اس کو ٹھیک کرن دی، تو یہ تعداد ہور ود جائے گی۔ اس لیے اس زمانے چ گل فرمائی سی جدو قرآن نازل ہویا، اور یہ مدینے دے اندر صورت نازل ہوئی سی، اور یہ مخاطب، اصل مخاطب، ویسے تو ساری دنیا مخاطب ہے، لیکن یہ اصل مخاطب اہل علم لوگ سن، حامل کتاب لوگ سن، یہود و نصارا سن، بنی اسرائیل، انہوں تے بھی کتاباں اتریاں سن، نبی آئے سن انہوں دے اندر۔ اور اس وقت یہ گل کہی گئی سی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی وہ لوگ ہدایت حاصل کرن گے قرآن تو جڑے اس چیز نو منن گے جڑی تیرے اتنے اتاری گئی ہے، ایمان لیان گے، یعنی ایمان لیان گے کہ الہی کی کتاب ہے، اللہ نے انہوں اتاریا ہے، اور اس چیز دے اتنے بھی ایمان لیان جڑی اس تو پہلو نازل کی سی، یعنی پہلے بھی قرآن کے نزول تو پہلے بھی کتاباں آئیاں سن، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں نو بذریعہ وحی وہ علم عطا کیتا سی جڑا انساناں دی رہنمائی فرمائے۔ اس واسطے یہ شرط رکھ دیتی، جڑا بندہ یہ شرط نہیں قبول کرتا وہ سارا قرآن گھول کے پلا دے، وہ دن رات قرآن پڑھے، تفسیراں لکھے، ترجمے لکھے تے پڑھے، اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیوں؟ انہیں جب تک یہ گل نہ تسلیم کرے کہ یہ اللہ دی کتاب ہے، اس وقت تک وہ تشکیک چوں نہیں نکل سکتا، ریب چوں نہیں نکل سکتا، شبہات چوں نہیں نکل سکتا، اور اللہ دی کتاب تے ایمان نہیں لے سکتا۔ پہلی گل یہ رکھ دیتی گئی ہے کہ پہلے یہ گل مان، اگر وہ سمجھتے ہے کہ انسان اللہ دی رہنمائی دا محتاج ہے، اور اللہ دی رہنمائی بندے نو ڈائریکٹ براہ راست نہیں آتی، وہ واسطے اللہ دی سنت جڑی ہے کہ وہ انساناں وچوں اس نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا جنہاں نو انبیاء اور رسول کہندے، انہاں دے اتنے وہ علم اتارے، اور انہاں نے لوگاں دی رہنمائی کی، انہاں نے اپنے قول نال، اپنے عمل نال اس کو کر کے وکھا دیتا ہے۔ یہ یقین پیدا کرنا ضروری ہوگا، اس واسطے گل سمجھائی گئی ہے کہ پہلی ضرورت من کہ حواس خمسہ دا دائرہ اتنا محدود ہے کہ چند منٹ بعد کی ہو جائے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی بڑے تے بڑے سائنسدان نو، کسی بڑے ڈاکٹر نو، وکیل نو کچھ پتہ نہیں گھنٹے بعد کی ہو جائے گا، آنے والے سال کی ہو جائے گا، آنے والی نسلوں کی ہو جائے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، حالات کہو جے ہون گے، لیکن وہ اللہ جڑا خالق کائنات ہے اس نے ہر چیز کا علم، اس نے انہاں ساریا چیزاں نو سامنے رکھ کے یہ ہدایات نازل کی، یہ اصول نازل کی، جڑے ہر زمانے دے اندر ہر قوم دے واسطے، ہر ملک دے واسطے یکساں مطلوب و مقصود نے، ہر زمانے دے اندر انہاں تے عمل ممکن ہے، ہر زمانے دے اندر انہاں اصولوں کو اپنایا جا سکتا ہے، اپنا کے انسان اپنی زندگی نو سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے یہ گل سمجھا دیتی کہ سارے مسائل زندگی انسان اپنے حواس کے ذریعے نہیں کر سکتا، اپنی عقل کے ذریعے نہیں سب کچھ کر سکتا، عقل صرف حال نو سوچتی ہے، مستقبل نو نہیں سوچ سکتی، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں عقل نو۔ اس لیے گل کہی کہ مننا ہوئے گا کہ انسان محتاج ہے اللہ دے اتارے ہوئے علم کا، اور یہ وجہ یاد رکھو جتنے لوگوں کا اختلاف ہے کتاباں پڑھتے لوگ، وہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہی دے اتنے، وہی دے علم اتنے یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سانو اللہ نے عقل دیتی، اپنے مسائل آپ حل کر لیں گے، حالانکہ نہیں ہویا ایسا،
تاریخ دنیا کی دستی ہے، قوموں کی تاریخ دستی ہے کہ بڑے بڑے دانشور اٹھے، بڑے بڑے لوگ اٹھے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، لیکن منہ نہیں کھانی پئی انہوں نے۔ چند ہی سالوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد سارا فلسفہ ان کا خلاف ہو گیا۔ لیکن انبیاء کی تعلیم، انبیاء کی دعوت، انبیاء کے لیاندے ہوئے اصول وہ خلاف نہیں ہوئے، وہ اج بھی تسلیم کرنے پی رہے، اج بھی انہوں نے مننا پی رہے۔ جس وقت ٹکر لگتی ہے، جس وقت نقصان ہوتا ہے انسانیت کا، پر بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ گل تو وہی صحیح سی جیڑی اللہ کے رسول فرما گئے۔ اس لیے شرط رکھ دیتی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو قبل کسی کو کی ہے وہ بھی ہدایت سی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی بالکل ابتدائی یاد پڑھ کے دیکھو 3-4، اللہ فرمائے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اے نبی تواڈے اُتے اللہ تعالیٰ نے حق دے نال، اہتمام دے نال یہ کتاب اتاری، اور یہ اس سچائی دی، اس صداقت دی تصدیق کر دی جیڑی اس تو پہلے آئی سی۔ پہلے کی آیا سی؟ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ اللہ نے تورات نازل فرمائی سی اور انجیل نازل فرمائی سی، من قبل، قرآن تو پہلے، ہدی للناس، وہ بھی لوگوں واسطے ہدایت بنا کے اتاری سی، رہنما کتاباں بنا کے اتاریاں سن۔ وانزل الفرقان، اور حق تے باطل دے اندر، جھوٹ تے سچ دے اندر فرق کر دینے والیاں بنا کے اتاریا سی انہاں کتاباں۔ الہامی کتاب جڑی ہے قرآن استعمال نہ کر سکے یا وہی حفاظت نہ کر سکے، وہ بہت بدقسمت قوم ہے۔ اس لیے پہلیاں قوموں کے یہ اشر ہویا کہ وہ اپنی کتابوں محفوظ نہ رکھ سکے، انہوں کے اندر تحریف ہوئی، من مانیاں کیتیاں، خواہشات نفس کے پیچھے لگ کے تحریفاں کیتیاں۔ اللہ نے کتاب آخری اتاری اور یہ انتظام کس طرح کا کر دیتا کہ انسانوں یہ جوڑ دیتا ہے، انسانوں اس طرح جوڑیا کہ ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ جس بچے کو حافظ قرآن بنا رہا نا، یہ حفظ کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں لبنا، انہیں کو ڈیچ نہیں لگ جانا، پتا ہوتا انہیں پتا ہوتا بھی یہ روزگار کا مسئلہ پیدا ہو جانا ہے۔ یہ باوجود حفظ قرآن کرنے والے بچیاں کی تعداد دنیا کے اندر طالب علموں کی تعداد جو کئی گنا زیادہ ہے۔ کی وجہ ہے یہ کس کیتا ہے کام؟ یہ اللہ تعالیٰ جہے ہاتھوں کے اندر، جہے کنٹرول کے اندر انسانی دل نے، انہیں انہوں جوڑ دیتا نا کہ اس کتاب کی حفاظت کرو، کر رہے ہیں، اور صدیوں تو عمل جاری ہے اور رہے گا، یاد رکھنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن آج بھی محفوظ ہے، اپنے اصلی متن دے نال موجود ہے، اصلی حالت دے نال موجود ہے اور رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس واسطے یہ اصل چیز ہے، اصل نسخہ ہے، اور انہوں نسخہ شفا بنایا ہوا ہے۔ دیکھو قرآن نے اخلاقیات کے میدان کی کچھ فرمایا، اس تو استفادہ کرنے واسطے یہ گل جاننی چاہیے۔ جیڑا بیمار اپنے معالج تے یقین نہ رکھتا ہو، وہ تجویز کی تو علاج تے یقین نہ رکھتا ہوئے، وہ دوائیاں پورے یقین نہ استعمال نہ کرتا ہوئے، تو کدی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا ہے، پہلے یقین ہے، پہلے یقین ہے، یقین کے بعد اگلا مرحلہ علم دا ہوگا۔ اس واسطے قرآن مجید نے اپنے بارے کی کیا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اساں جو کچھ قرآن چ نازل کیتا ہے نا وہ شفا ہے، وہ شفا ہے، بیماریاں دی شفا۔ اینا بیماریاں دی شفا نہیں جنہاں واسطے دوائیاں استعمال کی جاندیاں نے، انجیکشن لگتے ہیں، انہاں دی گل نہیں ہو رہی۔ ایک گل نو غلط سمجھن دا نتیجہ ہویا ہے کہ لوگ قرآن نو تویز گنڈے لی استعمال کرنے لگ پے، پڑھ کے پھوکا مارن لگ پے، انہیں سمجھا بھی یہ کوئی جنتر منتر دی کتاب ہے۔ نو، ہرگز نہیں، اس طرح کی گل نہیں ہے۔ انسان بنان لئی جہڑیاں صفتاں دی لوڑ ہے، جہڑیاں خصیصتاں دی لوڑ ہے، جہڑیاں خوبیاں دی لوڑ ہے،
جیڑی اخلاقیات دی لوڑ ہے اور جیڑیاں اخلاقی بیماریاں نے انسانی معاشرے دیاں انسانیت دیاں انہوں نے ختم کرنے ਲਈ یہ شفا بن کے آیا۔ بے یقینی سب تو بڑی بیماری ہے، تشکیک اور ریب سب تو بڑی بیماری ہے، اس لیے انہوں یقین نال دا علاج کیتا گیا ہے۔ اور بے عملی اس تو بھی بڑی بیماری ہے۔ یاد رکھ، بد عملی تو بے عملی کوئی نتیجے کے لحاظ نہ فرق نہیں ہے۔ جس جہنم بد عمل نے جانا ہے، اس سے جہنم بے عمل نے جانا ہے، کوئی فرق نہیں پینا۔ انہاں دو بیماریاں دا علاج قرآن کرتا ہے۔ انہاں دی گل کی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ رحمت کی کرتی ہے، رحمت کی ہوندی ہے؟ اور لفظ رحمت رحمہ دا یہ مادہ ہے، رے اے تے میم دا مادہ ہے، اور یہ تو لفظ رحم استعمال ہوتا ہے جہاں مادہ دا بچہ ہوتا ہے جہاں ہر لحاظ میں محفوظ کر دیتا گیا ہوتا ہے اور انہوں ماں دے رحم دے اندر خوراک دیتی جاتی ہے، اور وہ سارا بندوبست اللہ رب العالمین کرتا ہے، خالق کائنات نے بندوبست کیتا ہے، وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہی رحمت دا معاملہ ہے۔ رحمت جدوں نازل ہوتی رب دی تو اپنی لپیٹ چ لیندی ہر شے محفوظ کر دی گویا۔ جو لوگ وہ رحمت کے دائرے چ آ جان گے، جہاں چیزاں وہ رحمت کے دائرے چ آ جان گیاں، وہ پھل پھلن گیاں، وہ ثمر آور ثابت ہو گئے، وہ دنیا کے اندر انہوں کے اندر بڑھوتری پیدا ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا، مصائب تو بچ جان گے وہ چیزاں۔ یہ شرط رکھی ہوئی ہے، شفا و رحمہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قرآن جو کچھ نازل کیتا ہے، جو کچھ تو مراد جتنے اصول بیان کیتے ہیں زندگی گزارن دے، وہ سارے شفاعت رحمت بنایا ہوا ہے۔ کنہاں لئی؟ اے شرط ہے مومنہ لئی، ایمان والے نہیں۔ اگر ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں تو قطر کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ بے یقینی نال کوئی کم کریے وہ کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ ہمیشہ کسی بھی کم نو کرنے واسطے یقین غالب ہونا لازم ہے۔ اگر یقین ہی نہیں کہ میں جو کچھ کر رہے ہیں کوئی اچھا رزلٹ بھی مل سکتا ہے تو کم نہیں کر سکتا آدمی، زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے شرط لائی ہے کہ شفا اور رحمت ہے، ہر کسی لیے نہیں، مومنین لئی ہے۔ اب انہاں لوگاں جڑے قرآن نو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں تو پھر اس پیٹرن اپنے آپ کو ڈھال دیں، اس کالم اپنے آپ کو ڈھال دیں، انہاں واسطے پہلی شرط لائی ہوئی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جڑے اس چیز تے ایمان لے آنے جڑی تیرے تے نبی اتاری ہے۔ یہ پہلی شرط لائی ہے۔ پھر کی ہوئے گا؟ انہاں لیے شفا تو انہاں لیے رحمت بن جائے گا۔ کمال دیاں گلاں نے جڑیاں قرآن چاہیاں، یہ شرط لائی ہوئی ہے جڑے بندے نو یہ ایمان پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ دی رہنمائی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ دی ہدایت غلط نہیں ہو سکتی، غلطی میرے اندر ہے، میری سمجھ دے اندر ہے، میرے علم دے اندر ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا۔ یقین ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، اللہ دی ہدایت جڑی وہ ٹھیک ہے۔ جدو اس یقین نہ آگے بڑھے گا، اللہ دی رحمت وہ استقبال کرے گی، شودی طرف شفا وہ استقبال کرے گی۔ اس لیے یہ گل کہتی کہ ایمان والیاں لئی آئے، بے ایماناں لئی قرآن قطعاً نافع نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس واسطے شرط لگائی کہ جو دنیا دا انسان مسلم ہوئے پاویں غیر مسلم قرآن وال آوے تو یقین پیدا کرے بے خدائی کتاب ہے۔ اگر وہ یقین پیدا کر لے گا اور اس یقین دا مطالعہ کرے گا تو یہ اس بدل کے رکھ دے گی۔ اور یہ بھی مثالاں بے شمار نے دنیا کے اندر، جنہ لوگوں نے اللہ نے اسلام دی ایمان دی توفیق دیتی، انہوں نے حالات پڑھ کے دیکھو۔ لیکن جڑے لوگ ایمان دے بغیر، یقین دے بغیر قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، انہوں نے بھی گل دسی ہے۔
فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارہ، جو لوگ قرآن دا حق ادا نہیں کرتے، اللہ دی ہدایت دی وہ عزت اور قدر و منزلت نہیں کرتے جو ہے وہ ظالم نے۔ اور یاد رکھیے گا فرمایا انہوں نے سوائے خسارے دے کچھ نہیں ملنا، انہوں نے خسارے دے سوا کچھ نہیں ملنا۔ اور یہ وجہ بنی ہے کہ بے یقینی دے نال جدوں قرآن پڑھیا گیا ہے، بے یقینی دے نال جدوں یہ چیزاں پڑھیاں گئیاں تو وہ کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ مشہور گل ہے کہ نماز بے حیائی تو برائی تو روک دی ہے۔ پھر کی وجہ ہے؟ اقامت صلاۃ جو لوگ کرتے ہیں کیا انہوں کی زندگی کا مطالعہ دستا ہے کہ یہ گل ثابت ہو گئی ہے واقعی رزلٹ صحیح آیا ہے؟ وہ وجہ کی ہے؟ بے یقینی۔ عادتاً کوئی کم دنیا کا کدی عادتاً نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھ، عادتاً نہیں کم کرنا چاہیے۔ میں ایک صاحب نوں ایک دفعہ کیا کہ یہ تو ایک باری حج کر لیا، 2 باری کر لیا، 3 باری کر لیا، کیوں کرنا ہے انہیں حج؟ ہر سال حج تے جانا کیوں؟ اللہ نے وہ شریعت نے اللہ دے نبی نے تے نہیں آکھیا، یہ فرض نہیں کیتی یہ چیز، اللہ نے تے ایک بڑا فرض کیتا ہوا ہے خدمت خلق۔ تیرے محلے چ، تیرے شہر چ، تیری برادری، تیرے رشتہ دار لوگ بھوکے مرن رہے، تیرے ماحول دے اندر کتنیاں بچیاں نے جنہوں دے کوئی پیسے نہیں، انہوں نے والدین کو نہیں شادیاں نہیں، تو کل ہی حج کری جانا۔ حج زیادہ ضروری ہے یا یہ خدمت خلق زیادہ ضروری ہے؟ ایماندار نہ دسو کی صورت ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ کیوں ہوں ہے؟ بے سمجھی ہے، کچھ بھی نہیں ہو، یہ بے سمجھی ہے۔ بے سمجھی کی وجہ نہیں ہوں ہے۔ اتنے پہلے میں عرض کر دیتا کہ انفاق کتنے کرنا ہے، صدقہ کتنے کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر، صدقہ وہ تین ثواب ہونا ہے، لیکن جدوں تو حقدار اتنے صدقہ کیتا، قرابت دار تے کیتا تے تین دوہرا ثواب ہونا، صلہ رحمی کا بھی ہونا۔ یہ کیوں دسیاں نے یہ گلاں؟ تاکہ تربیت ہوئے، معاشرہ تبدیل ہوئے۔ اس کے بعد بڑی آخری گل کہی ہے، یہ 7ویں شرط ہے، اور یہ شرط اس لیے بیان ہوئی کہ دنیا کے اندر وبالآخرۃ ہم یوقنون، 7ویں شرط ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو تسی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت تے لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس جملے دی تاثیر دیکھنی ہے، یہ حقانیت دیکھنی ہے تو دنیا کو پڑھ کے دیکھو، دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرو۔ دنیا کوئی انسان ایسا نہیں تمہیں ملے گا جیڑا اس بات کا قائل نہ ہو، جنہوں یہ گل مننی نہ پے کہ جو کچھ آدمی کرتا ہے وہ انہوں بدلہ ملنا چاہیے۔ وہ نیکی کرتا یا بدی کرتا۔ ساری دنیا کا جڑا سسٹم ہے، نظام چلن دیا ہے، ملکوں کا جڑا نظام چلتا ہے، قوموں کا جڑا نظام چلتا ہے، جڑا معاشرہ چلتا ہے، سوسائٹی کی جڑی سیاست چل رہی ہے، یہ ساری دی ساری جزا سزا دے عمل تے چلن رہی ہے، جزائے اعمال تے مبنی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کافر معاشرہ ایسا نہیں جڑا اس اصول نہ منے۔ یہ تو دنیا کی گل ہے نا کہ دنیا جو بھی کوئی بندہ کرے، اگر برائی کرے گا تو انہوں گرفتاری ہوئے گی اور سزا ہوئے گی، نیکی کرے گا تو شاباش ملے گی۔ یہ دنیا کی گل ہے نا، پھر یہ رزلٹ آخرت بھی کی نکلے گا، کوئی ہے کہ نہیں؟ اچھا دنیا نو پڑھ کے دیکھو تسی، دنیا کسی انکار نہیں کیتا کہ ایک آدمی ظالم ہے، ساری عمر ظلم کرتا رہا، گرفتار نہیں ہویا، انہوں وہ ظلم کا کوئی بدلہ نہیں ملیا، کوئی سزا نہیں ملی۔ جنہ اتنے ظلم کرتا رہا انہاں مظلوماں دی دادر سے کسی جگہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دنیا کا ہر عقلمند آدمی کہندا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی نیکیاں کرتا رہا، بھلائیاں کرتا رہا، خدمت خلق کرتا رہا، کوئی رزلٹ نہیں نکلیا، کچھ نہیں لبا انہوں بدلہ ملنا چاہیے کتے کہ نہیں؟ کتے وہ نام ہے کہ نہیں؟ عقل مند کہندی ہے کہ ہونا چاہیے،
اب یہ جڑا ہونا چاہیے اتنے آئی نا گل جدوں ادو اختلاف ہوا قوموں کے اندر مذہبوں کے اندر. جتنی غیر مسلم دنیا کے مذاہب نے وہ کہتے ہیں کہ مرن کے فوراً بعد روحانی طور پہ بندے کو جزا سزا ہوتی. دھیان نہ سنو گا ذرا. اسلام نے دی تردید کی ہوئی ہے، بلکہ جی کہو کہ انبیاء نے دی تردید کی، پوری جماعت انبیاء دی تردید کر جو نہ ہو اس طرح نہیں ہے. اسی جو عمال کرنے ہیں نا وہ جسم نال کرنے ہیں، روحانیت نال نہیں کرتے، جسم نال کرنے ہیں. ساڈے ہاتھ کرتے ہیں، ساڈے قلم کرتے ہیں، ساڈا دماغ کرتا ہے، ساڈی اکھ کرتی ہے، ساڈے کن کرتے ہیں. یہ اعضاء جڑے نے یہ کرتے ہیں. حواس خمسہ کے ذریعے کرنے ہیں ایسے عمل. اب حواس خمسہ سارے آزاد رہ گئے، مٹی کا حصہ بن گئے. تو جنہ یہ عمل کیتا ہے وہ اتنے ہے ہی نہیں. بدلا کنوں دین رہے ہو؟ روحانیت نو کتوں لے آئے ہو؟ ایک کافرانہ عقیدہ سی جدی ابتدا کئی صدیاں 8 صدیاں قبل مسیح تو ہوئی اس فلسفے کی، اور آج پوری دنیا کے چھا گیا. ہر طرف یہ خیال ہو گیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو پھر وہ جزا سزا عالم برزخ میں یا قبر شروع ہو جاتی. ارے قرآن نے گل نہیں کہی، انبیاء نے یہ گل کہتے. انبیاء کہتے ہیں تمہیں دوبارہ زندہ کیتا جائے گا. سورت قیامت دی بالکل ابتدائی یاد پڑھ کے دیکھ. سورہ قیامت لا اقسم یوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. نہیں میں قیامت نو گواہ بنانا، انسان دی سوچ نو وہ ضمیر نو گواہ بنا کے. کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسی یہ ہڈیاں کٹھیاں نہیں کریں گے؟ فرمایا ہاں اسی اس گل تے بھی قادر ہاں کہ فنگر پرنٹ جڑے بھی بنائیے. وہ فنگر پرنٹ جسم دے ہوندے نے کہ روح دے ہوندے نے؟ سمجھاؤ سانو. کتنے نے وہ کتاباں، کتنے فلسفے لکھے لوگوں نے. اللہ کہنا تینوں اٹھانا ہے، اٹھا کے تینوں پھر بدلا دینا ہے. جس جسم دے نالے سارا کچھ کیتا ہی نہ یہ جسم نو لیا جائے گا، پھر انہوں کا بدلہ ملے گا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت دے تے یقین پیدا کرے. کیوں فرض کیتا گیا ہے؟ اگر یہ ہٹا دئیے نا اس نقطے نو، یقین منو نیکی بدی کرنے کا کوئی فرق ہی نہ رہ جائے. نیکی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور جتھے جو بدلہ ہی نہیں ملنا کسی گل کا، برائی دی سزا نہیں ملنی، نیکی دی جزا نہیں ملنی، تے پابندیاں لاؤن دی کی لوڑ ہے؟ پھر اپنی ذات اتنے پابندیاں لاؤن دی کی ضرورت ہے؟ اور انسانوں اتنے پابندیاں لاؤن دی، قانون بنانے دی پھر کی ضرورت ہے؟ پھر تو کھلی چھٹی آ. پھر تو بڑا نعرہ، بڑا زبردست فٹ آتا نعرہ، میرا جسم میری مرضی. فٹ آ رہا پھر نعرہ میں جو مرضی کراں، جدو جزا سزا ہی نہیں کوئی. گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ جزا سزا ہی کوئی نہیں، یقین نہیں جدو آخرت تے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں جو مرضی کراں. اس گل نو سمجھان لئی کہ نہیں انج ہونا. تیرا جسم، تیری جان، تیرے سب کچھ او دے کنٹرول تے جن نے تینوں پیدا کیتا ہوئے. او دا کنٹرول اتنا زبردست ہے کہ چاہے تے بیٹھے بٹھائے آدمی نو فالج پی جائے، وہ چاہے تو سڑک تے جاندے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ چاہے تو ہارٹ اٹیک ہو کے سٹیج تے بندہ مر جائے. یہ کی تو واقعات ہوں نہیں ہیں. ہے کوئی بندہ کنٹرول کرنے والا انہاں چیزوں؟ ہے کوئی روک لینے والا؟ دنیا دے بڑے بڑے ڈاکٹر موت کا شکار ہوئے نہیں کہ نہیں؟ وہ بڑے بڑے شہنشاہ کھوان والے مرے نہیں کہ نہیں؟ کینسر نہ مریا شہنشاہ ایران اپنے آپ کو کھوان والا؟ کدھر گئی مرضی؟ اس لیے انج سمجھو جی بے لگام گھوڑے نو لگام دیتی ہوندی ہے نا عقیدہ آخرت دی. انجی گل اس طرح ہی جی بریک ہوندی گڈی دی، بریک لاؤندی ہوئے عقیدہ. وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین آخرت تے پیدا ہو جاوے تے اے بندے نو اے یقین روک دیندا ہے برائی کرن تو، بری سوچ تو روکدا ہے. اس لیے انہوں شرط دے طور پہ بیان کرتا گیا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون. قرآن تو فائدہ صرف وہ لوگ اٹھان گے جہے یہ شرطاں منن گے.
جنہ کی زندگی چ اوصاف موجود ہون گے تے جنہ کی زندگی چ اوصاف ہیں رزلٹ کٹ کے رکھ دیتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے نہیں لوگ جڑے ہدایت یافتہ نے اور اے نہیں جڑے لوگاں نے فلاح یاب ہونا ہے۔ دنیا چ بھی کامیاب زندگی انہاں دی اور آخرت دے اندر بھی کامیاب زندگی انہاں دی۔ یہ ہے وہ گل سمجھے۔ اس حوالے نال ذرا اس پوائنٹ بیان ہوئے نے قرآن مجید نو پڑھدے ہوئے ہاں کئی باری لوگاں نے یہ سوال اٹھائے نے، کئی بار سانوں بھی پوچھے لوگوں نے کہ جی قرآن جڑا پہلے ہی متقی ہے پھر وہ لیے ہدایت ہے تو پھر تو کوئی گل نہ ہوئی، وہ تو پہلو ہی متقی ہے۔ ارے پہلو متقی نو گل سمجھ لا گل کہی نہیں گئی کہ پہلو متقی ہے۔ یہ وصف دسیا انساناں دے کسے مذہب کسے مسلک کتھے مرضی ہوئے بندہ اگر وہ عادت اس طرح دی ہے وہ سمجھداری والی عادت ہے تو وہ اچھا اصولاں نو دنیا دے وچ لپک کے اختیار کرے گا اور انہاں دے اوتے اپنی زندگی نو ٹال دے گا۔ تے زندگی یہ چند روزہ زندگی جڑی ہے اس وقت وہ واسطے مفید ہوئے گی جدو اسلام دے اس قالب وچ ٹل جائے گا تو پھر یقیناً اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون دا نمونہ بنے گا۔ اور اے منام اے جڑی کامیابی ہے انہوں پھر حاصل ہوئے گی۔ اس دنیا چ بھی وہ لوگ کامیاب نے جنہ نے بچ کے زندگی گزاری ہے اور آخرت بھی وہی کامیاب نے جنہ بچ کے زندگی گزاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔